بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی بعدہ اما بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ جادوگر کے مختلف جو اس کی اشکالات ہیں، اس کی کیفیات ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور جادوگر کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ آپ سے کسی بھی شخص کے لیے، یعنی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جادوگر ہے اور وہ آپ کا جو عمل ہے، آپ کے لیے کیا جانے والا جو عمل ہے وہ جادو کے ذریعے سے کر رہا ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے نہیں کر رہا۔ تو چند ایک چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ جادوگر کو جو بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے اس کی، وہ ہوتی ہے ناخن، سر کے بال اور جسم کی تاثیر، اور اسی طرح دم یعنی خون۔ جب میری ایک جادوگر سے ملاقات ہوئی تو اس جادوگر سے بہت سارے سوالات کیے ہم نے، اور اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزیں بتائیں۔ اس نے نام اپنا نہیں کہا کہ میرا نام جو ہے نا وہ نہیں لینا آپ نے۔ تو میں اس جادوگر کے احوال جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بھئی آپ لوگوں سے خون کیوں طلب کرتے ہیں؟ مثلا کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ خون چاہیے، الو کا خون چاہیے، حیوانات کا خون چاہیے، یا جو رینگنے والے جو سانپ یا زمین پر رینگنے والے جو حشرات ہوتے ہیں اس کا خون چاہیے۔ تو یہ کیوں؟ اس نے کہا جی اس کا تعلق جو ہے نا وہ کالے جادو کے ساتھ ہوتا ہے، اور جادوگر کبھی بھی پاک چیز کے اوپر جادو نہیں کرے گا، یعنی پاک چیز کو طلب نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ اس نے ناخن مانگے، یہ بھی خبیث اجزاء کا مرکب ہے، یعنی اس کے اندر جراثیم جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں۔ بال ہیں تو وہ ان کی صفائی ستھرائی اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے بال اچھے رہیں گے، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بالوں کے اندر گرد جمع ہوگی، تو گویا اس کے اندر بھی جو خبیث اثر ہے وہ بھی اس کے اندر جمع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو یعنی خون ہے، خون وہ بھی ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے دین یعنی اسلام کے اندر اس کو کسی بھی لحاظ سے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، الا کہ اس کو جو شیاطین ہیں یعنی جو جادوگر ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ بھی آپ خون کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ خون جو ہے وہ اس تمام تر عمل کی بنیاد ہے، یعنی کالے جادو کی یا سفلی عمل کی بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیوں ہے؟ کہ اس سے ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں، یعنی ابلیس یا اس کے کارندوں کو یا جنات کو ہم نے اپنے قابو میں کرنا ہو، یا ان کو ان کی منشا کے مطابق ہم نے کوئی قربانی جو ہے نا وہ دینی ہو، یا کچھ ایسا کرنا ہو جس سے وہ خوش ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خون جو ہے نا وہ دکھایا اور پلایا جائے، دکھایا جائے، اور وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ اس نے کہا کہ ہم نے ایک دفعہ جادو یعنی ایک خاتون آئی اس کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے اولاد کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ عمل کروانا ہے، میری ساس نے میری جو کوکھ ہے یعنی رحم اس کو باندھ دیا ہے، میری اولاد نہیں ہو رہی۔ تو اس جادوگر نے کہا کہ میرے پاس شکار بڑا اچھا تھا، تو میں نے اسی وقت اسے کہا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ خون لگے گا، اور تیرا جو رحم ہے اس کی وہ جو گرے ہیں اور جو مسائل ہیں وہ کھل جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تجھے میرے ساتھ ایک رات جو ہے نا وہ بتانی ہوگی، اور وہ جو خون ہے وہ تیرے جسم پہ جب لگے گا تو اس کے بعد تیری وہ جسم کی جو ہے نا وہ گریں کھل جائیں گی۔ تو جب اس نے یہ سارا کچھ کہا تو وہ خاتون، چونکہ سبحان اللہ ایمان ہمارے ان کا لیول ہی جو ہے نا وہ بالکل برباد ہوا پڑا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً جو ہے نا وہ ایسے جادوگروں کی اس میں باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس خاتون نے سبحان اللہ رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر اس کو خون لا کے دیا، اور خون ایک اس نے جانور دیا اس کو،
اور ایک عدد جو ہے نا وہ اس نے بچہ قتل کیا اس خاتون نے، اور وہ بچہ قتل کر کے اس کا خون جو ہے نا وہ ایک بوتل میں ڈال کے وہ بھی لے آئی اور ایک جانور بھی لے آئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ عمل میں نے خود جو ہے نا وہ اپنی ذات سے خود اس کا تعین کیا تھا کہ یہ اس طرح اس کا کام ہو جائے گا۔ اب سبحان اللہ، وہ جو بچہ جو قتل کیا تھا اس نے، اس کا خون اور جو جانور کا خون ہے دونوں کو مکس کر کے اس نے ایک دائرہ، کہتا ہے میں نے کھینچا، اور دائرہ کھینچنے کے بعد میں نے اس خاتون کو برہنہ حالت میں اور خود کو برہنہ حالت میں اندر بٹھا دیا اس دائرے کے اندر، اور پھر وہ خون جو ہے وہ میں نے اس کے جسم پہ لگایا، اپنے جسم پہ لگایا۔ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد اس خاتون کو گھر بھیج دیا۔ کوئی کہتا میں نے پڑھائی نہیں کی یا کوئی اپنی زبان سے ایسے کوئی الفاظ نہیں نکالے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ جو کام کیا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو وہ خاتون کچھ ٹائم کے بعد حاملہ ہو گئی، اور حمل ہونے کے بعد وہ خاتون اس کے پاس آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ، اور وہ حمل اس کے خامن کا ہی تھا، اس کی طرف سے کوئی حمل نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جب حاملہ ہو گئی تو وہ آئی اس کے پاس، اس نے کہا کہ میں اب حاملہ ہوں، تو اب جو ہے نا وہ چونکہ یہ کام چل جاتا ہے نا، پہلے شادی نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد آپ عامل کے پاس جائیں گے تو عامل سے آپ طلب کریں گے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے، وہ آپ کو کوئی نئی کسی چیز میں مبتلا کر دے گا۔ اچھا جی، اکثر جو ہے نا وہ پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جادوگر یعنی اتنے فضول بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے عام بیٹھے ہوئے ہیں، یا اتنا ان کے پاس وقت ہے کہ وہ ہر یعنی دوسرے تیسرے شخص کے اوپر جو ہے نا وہ سحر کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا تو جادوگر جو ہے نا وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں اگر 24 گھنٹے بھی مسلسل جاگوں تو لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں میں اتنا انہوں نے خود کو مبتلا کیا ہے کہ ان کے پاس وقت ہے تو ہمارے پاس بھی وقت ہے۔ جب وہ کسی چیز کو یعنی ان کی چاہت ہوتی ہے تو وہ جناب ہمارے پاس پہنچتے ہیں، اور ہم ان کو مبتلا جو ہے نا وہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہم ان کو وہ کریں۔ اچھا جی، آگے سوال جو ہے نا وہ میں نے کیا کہ آپ یہ تمائم یعنی جو تعویذ اور گنڈے جو ہے نا وہ کیوں مطلب آپ لکھتے ہیں، یا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پہلا اس کے اوپر مسکراہٹ جواب آیا، اور دوسرا جواب یہ تھا کہ اگر ہم تعویذ اور گنڈے لوگوں کو لکھ کے نہ دیں، مثال کے طور پہ جیسے یہ تعویذ ہے جی، یہ بنا کے دے دیا، یہ کسی نے بھی دیا ہے، یہ ساحر ہے، یہ دھاگا خالی دے دیا ہے تو یہ بھی سحر کی ہی ایک جادو کی ہی ایک علامت ہے۔ بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو تعویذ گلوں میں لٹکا لیے اور چھلے پہن لیے، دھاگے پہن لیے، تو جب تک ہم اس شخص کو جسمانی طور پہ مطمئن نہیں کر سکتے، یعنی ذہنی طور پہ مطمئن نہیں کر سکتے، وہ جسمانی طور پہ مطمئن نہیں ہو سکتا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں معینہ یعنی مختلف قسم کی آیات اور حروف اس کو جو ہے نا وہ خون کے ساتھ لکھتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف عدد شامل کرتے ہیں، اور پھر جو جادو کی مختلف ایسی بڑی کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر، جیسے کتاب بڑی معروف ہے شمس المعارف، اس کتاب میں سے ہم پھر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں لے کے اس کے اندر سے جو ہم لکھیں گے نا وہ ایز اٹ از اس شخص کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اصل میں وہ شخص چاہتا تھا، یہ جو ساحر ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ میں توبہ کروں اور میں واپس آ جاؤں۔ اس نے 2-3 دفعہ کوشش کی، اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گئے، اس کے موت کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے جادوگر ساتھیوں نے اس کو کہا کہ بھی ہم تجھے قتل کر دیں گے اگر تو واپس اسلام کی طرف آیا تو، کیونکہ ہمارا یہ معاہدہ ہے، ہم یہ معاہدہ ترک نہیں کر سکتے، موت کے ساتھ یہ معاہدہ ترک ہوگا۔ تو سبحان اللہ، پھر اس کے بعد اس شخص نے جو ہے نا بڑی تفصیلات بتائیں، اور پھر جب میں نے پوچھا کہ بھی کون سا ایسا مواد یعنی جو آپ کو جادو کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ملابس، یعنی لباس، وہ لباس جو اندرونی لباس ہے، یعنی بنیان ہے، خواتین کی جو برا ہے، انڈر گارمنٹس ہیں، وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ تاثیر لیتے ہیں بدبودار گند کو، چونکہ ان کا ماخذ جو ہے نا وہ گند ہے اور بری چیزیں ہیں، تو اس کو انہوں نے وہ حاصل کرنا ہے، پانی میں ڈالیں گے، اس کے اندر اس کو نچوڑیں گے، پھر اس کی تاثیر لیں گے، پھر اس کے اندر خون شامل کریں گے، کافور شامل کریں گے، اور اس طرح کی چیزیں۔
اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی ہمیں دوسرے نمبر پہ چاہیے ہوتی ہے تصویر. میں کل ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں, تو وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اپنی تصاویر جو ہے نا وہ کہیں شیئر کی. انہوں نے کہا جی میرا تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس سے, تصاویر سے, میں نے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں اور یہ سارا کچھ وہ کیا ہوا ہے, مطلب ہم سیلفیز بھی لے رہے ہیں, سب کچھ بنا کے اس کو اپنی یادگاری کے لیے, میموریز کے لیے, ذکریات, یاد دہانی کے لیے اس کو ہم نے محفوظ کر لیا. لیکن سبحان اللہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ تصویر کوئی بھی شخص اٹھائے اور اس کو وہ تصویر پسند آ گئی, اس کو وہ لڑکی یا وہ لڑکا, لڑکی کو اگر لڑکا پسند آ گیا, لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی ہے, تو وہ جناب دونوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ تصاویر, مثلا ان کے لیے تو آسانی ہے, اب وہ تصاویر اٹھائیں گے اور وہ تصاویر لے کے ساحر کے پاس چلے جائیں گے, تو اور یہی ساری چیزیں اس کے اوپر لکھوا لی جائیں گی, اور پھر وہ ساحر جو ہے نا وہ اس کے اوپر جادو کرے گا, جادوگر. اور پھر اسی طرح جو ہماری میموریز ہوتی ہیں, فوٹوگرافی ہوتی ہے, ہم کہیں سیر کرنے گئے, لمبے جو ہے نا وہ ہم نے سیر سپاٹے کیے, اس کو ہم نے بڑا شیئر کیا, اس کو ہم جناب وہ شیئر اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک ہے مثلا ایک آدمی ایک نارمل روٹین میں جو ہے نا وہ ولاگنگ کر رہا ہے, تو وہ ولاگنگ شاید وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر کوئی سحر کرے گا, یا وہ شاید اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ اس کی ولاگنگ کو دیکھ کے حسد کریں گے, حالانکہ اس سے بھی حسد کے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. جب آپ لوگوں کو اپنی نعمتیں, اپنی چیزیں اور وہ اپنی آسائشیں اور زندگی کے گزارنے کے طور طریقے آپ دکھائیں گے یا بتائیں گے, تو پھر اس کا نقصان ہی ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا جی, پھر چوتھی چیز جو ان کو چاہیے ہوتی ہے جادوگروں کو, وہ چاہیے ہوتی ہے مٹی, ان کے پاؤں کی مٹی, مثلا جس زمین سے گزرے, جس جگہ سے گزرے, ان کی وہ مٹی کی تاثیر جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ان چیزوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ جادوگروں کا قبرستانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, لوگ اس کے اوپر جلدی سے جواب نہیں دیتے. آپ ہمارے پاکستان کے, خاص طور پہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش, ان تین ممالک کے قبرستانوں میں آپ چلے جائیں, بلکہ اب تو میرا خیال ہے یہ پاکستان ہندوستان کی بات ہی نہیں رہی, اب تو یہ گلوبل ورلڈ ہے, اور اس میں پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے قبرستانوں میں جانا اور سحر کو دفن کرنا. تو سوال یہ تھا کہ آپ کا جادوگروں کا قبرستانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, قبروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ لاہور ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی, تو قبر میں یعنی قبرستان وہ جاتے تھے, اور ایک ہفتے کے بعد جا کے مطلب اپنے والد کی قبر پہ, چونکہ انسان نیا نیا فوت ہوا ہو تو بڑا ایک تذبذب ہوتا ہے, ایک انسان اس کا شکار ہوتا ہے کہ وہ جائے اور جا کے دعا کرے اور قبر کی مٹی کو سیدھا کرے اور پھول وہاں پہ ڈالے. حالانکہ قبرستان جانا چاہیے, لیکن عادت نہیں بنا لینی چاہیے. بعض لوگوں نے اس کو عادت بنا لی ہے کہ جمعے کی جمعے جائیں گے, مثلا عید کے عید پہ جائیں گے, شب رات کو جائیں گے, فلاں دنوں کا تخصص کر کے جو جانا ہے, یہ بالکل سراسر غلط ہے. اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قبروں کی زیارت کیا کرو, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے شب رات کو جانا ہے, عید کو جانا ہے, جمعے کو جانا ہے, یا فجر کے بعد جانا ہے, یا مغرب کے بعد جانا ہے. آپ 10 محرم کو بھی لوگ جاتے ہیں. اب یہ کہاں پہ, مطلب جب ہم نے اسلام میں ان چیزوں کا تخصص کر لیا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں, اس کا نقصان ہی نقصان ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قبرستانوں میں جا کے دیکھتے ہیں, سبحان اللہ, اس دفعہ تو انتہائی جو ہے نا وہ ہمارے مردوں کی جو فوت شدگان ہیں ان کی بہت زیادہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں جس میں لوگوں نے قبرستانوں میں لائٹیں لگائیں اور رنگ بکھیر دیے, اور وہاں پہ جناب چھوٹے چھوٹے بلوٹوتھ سپیکر آ گئے. چائنا کا بھلا ہو, چائنا نے ہمیں مزید اسلام کی شکل کو خراب کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں. مثلا لائٹ نہ ہوتی تو ہم اسلام کیسے ثابت کرتے اپنا, قمقمے نہ ہوتے تو ہم کیسے بتاتے کہ بھئی ہم عاشق رسول ہیں. اسی طرح یہ جو رنگ برنگی موم بتیاں آ گئیں, وہ جناب جا کے قبرستانوں میں قبروں کے اوپر ارد گرد ہم نے رکھ دیے. تو یہ اٹ سیلف, یہ ساری چیزیں خود جو ہے نا وہ جادوگروں یا جنات کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ لوگوں کے اوپر مسلط ہو جائے. کیونکہ جو چیز, اب یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص جادو کرے تو ہی جن مسلط ہوتا ہے. جنات ہماری حرکتوں
اور ہمارے ایمان اور اسلام کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. یہ نقطہ کوئی سمجھائے گا ہی نہیں آپ کو, بس یہ کہہ دے گا جی آپ کو نظر لگ گئی, آپ کو جادو ہو گیا, آپ کو حسد ہو گیا, آپ کا فلان جگہ پہ دفن ہے. تو جہاں پہ ایمان اور اسلام کے یا عقائد کی کمزور ہونے کی نشانیاں موجود ہوں تو جنات وہاں پہ بھی مسلط ہو جاتے ہیں. عبادات میں کمزور ہیں, نمازوں میں کمزور ہیں, اذکار میں کمزور ہیں, اور اسی طرح معاملات میں کمزور ہیں. لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ بد اخلاقی والا رہتا ہے. بد اخلاق انسان خود, میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود جن ہے. کیوں؟ بد اخلاق انسان کی زبان سے کبھی بھی لوگوں کو خیر نہیں پہنچتی, تو شیاطین سے خیر پہنچتی ہے. وہ ساتھی بن جاتے ہیں اس کے. وہ جب بولتا ہے بکواس ہی بولتا ہے, جب بولے گا گند بولے گا, اچھی بات نہیں بولے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, یا تو اچھی بات کرو یا خاموش ہو جاؤ. اچھا جی, اب یہاں پہ ہمارا یہ سوال یہ تھا کہ جادوگر جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں استعمال کرتے ہیں زیادہ, قبرستانوں کو؟ اس لیے کہ ایک تو وہ جگہ ویران ہوتی ہیں, دوسرے نمبر پہ وہاں پہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا, نمبر 3 وہاں پہ قبر یا صاحب قبر کے ساتھ جو موجود قرین اور ہمزاد ہوتے ہیں وہ ان کو وہاں سے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہمارے مرنے کے بعد ہمارا ہمزاد ہماری قبر پہ رہتا ہے وہ ساری زندگی, قیامت تک وہ وہیں رہے گا, قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ اٹھے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جادوگر جو ہے نا وہ ان ہمزاد اور قرین کو وہاں سے اپنی قید میں لے کے آتے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے عملیات کریں گے. جو بڑے سرکش جنات ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جنات کو پکڑ کے آپ کی غلامی میں لے آئیں گے. جب آپ ان بڑے سرکش جنات کی بات کو آپ تسلیم کر لیں گے, یعنی ان کی بتائی ہوئی ڈیمانڈ کو آپ پورا کر دیں گے. غالباً سیالکوٹ کے قبرستان کی بات ہے کہ ایک ماں اور ایک بیٹی جو ہیں وہ انہوں نے قبر پہ بیٹھ کے غسل کیا, اور اس کے بعد وہ جس قبر پہ بیٹھے اس کے ساتھ ایک درخت کے نیچے جا کے اس عورت نے اپنے بالوں کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑا, یعنی ایسے ایسے کیا, اور اپنے بالوں کا جو چھینٹے تھے, یعنی وہ پانی رش اسے کہتے ہیں عربی میں, اس پانی کو اس نے چھڑکاؤ کیا. تو اس پانی کے چھڑکاؤ کے بعد وہ درخت سوکھ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے. جو لوگ درختوں کے اوپر جا کے تعویذوں کو باندھ دیتے ہیں تو یہ درختوں کی جان لینا یہ بھی ایک قتل میں شمار ہوتا ہے. درختوں کو کاٹ دینا بغیر کسی عذر کے, ایک شرعی عذر ہے جی یہ درخت راستے میں آ رہا ہے, لوگوں کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے, آپ اس کو کاٹ دیں, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن کوئی درخت بغیر کسی عذر کے اس کو کاٹ دینا یہ قتل میں شمار ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, وہ وہاں سے ان کو وہ پکڑتے ہیں, پھر اپنے جو ان کے گاہک ہوتے ہیں, کسٹمرز ہوتے ہیں, ان کو پھر وہ جو قرین ہوتے ہیں ان کو فروخت کرتے ہیں. مثلا کوئی آپ میرے پاس آ گئے, یا آپ آ گئے میرے پاس, یا آپ آ گئے, ٹھیک ہے, تو آپ آئے, آپ نے آ کے مجھے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہے, مجھے اس کام کی ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کے کام کے لیے میں ایک جن کا تعین کر دوں گا, وہ جن قرین ہوگا, میں یہ نہیں بتاؤں گا اس کے کہ میں نے کہاں سے پکڑا ہے, مجھے کیا بتانے کی ضرورت ہے. ساحر کو نعوذ باللہ, مطلب میں ساحر تو نہیں ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کو یہ بتاؤں. اب کیا ہوگا کہ وہ اس کو اپنے گاہک کو مضبوط کرنے کے لیے اس قرین کو اٹھائے گا یا اس کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ تو نے اس کے ساتھ رہنا. اب وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے, وہ جناب اس کے ساتھ مسلسل جو اس کا کام کرے گا وہ کہے گا جی جناب بابا جی نے ایسے کیا, بابا جی نے او ہو بڑی بڑی نظر و نیاز کا سلسلہ پھر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پھر اس کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک معینہ مدت کے لیے. اس کے بعد وہ مدت جیسے ہی ختم ہوتی ہے وہ اس کا ہمزاد وہاں سے چھٹی کرتا اور واپس آ جاتا ہے. وہ بندہ 2-3 مہینے یا 2-3 ہفتے گزارے گا, اس کے بعد پھر وہ بابا جی کے پاس ہے کہ بابا جی نئے سرے سے وہ پھر سارا پروسیس کریں گے. اچھا جی, پھر اگلا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کرنے کے مقاصد کیا تھے, مطلب اس میں داخل ہونے کے مقاصد کیا تھے آپ کے. تو اس میں جناب وہ مقاصد یہ بتاتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کوئی خاتون تھیں, جادو کرتی تھیں. مجھے وہ جادو کرنے کا شوق جو ہے نا وہ مجھے بھی آ گیا, پیدا ہو گیا. میں نے پھر وہ جادو سیکھا, پھر مختلف قبرستانوں میں, مختلف بابوں کے پاس, مختلف آستانوں پر, چلوں اور ایسی خانگاہوں میں جا کے جادو کو سیکھنے کے لیے
میں نے اپنا دن رات ایک کیا. پھر ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اب چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہم نے ایک 8-10 سال کے عرصے میں ان کو حاصل کیا، تو پھر ہمیں تو یہ تھا کہ ہم نیک کام کریں گے اور اپنی طرف سے ہم اسلام کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ کھڑے ہو رہے تھے. لیکن جب آپ کے لیکچر سنے، مختلف ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں، تو اس کے بعد نا احساس ہونے لگ گیا کہ یار یہ ایسے معاملات ہیں جس کو ہم دین سمجھ کے اپنے لیے ہم نے کھڑا کیا، لیکن یہ دین نہیں تھا، یہ سراسر کفر تھا. اور اس لیے ہم جو ہے نا وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. اور بس آپ ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں معاف کر دے. اور آپ سب بھی اس شخص کے لیے، اس بھائی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور وہ یہ ساری فیلڈ جو ہے نا اس کو ترک کر کے واپس اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. تب تک کے لیے اجازت دیں جب تک ہماری اگلی ویڈیو نہیں آتی. اور دوسرا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لوگ سبسکرائب نہیں کرتے.